رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا 300 صحابہ تھے سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ۔ یہ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، صحابی رسول ہیں۔ جب عراق فتح ہوا تو ان کو ایران بھی جانا تھا۔ عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کراس کرنے کے لیے کوئی برج نہیں۔ ایرانی فوج نے سارے پل توڑ دیے تھے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر سے کراس کر کے آ نہ جائیں۔ سارے پل توڑ دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہ توڑ سکے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلنا ہے۔ سبوں نے کہا چلنا تو ہے لیکن دریا ہے، دریا ہے، کوئی پل نہیں، کوئی برج نہیں۔ دریائے دجلہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی ندی کا نام ہے۔ گہرائی بھی زیادہ ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ پھر بھی پست نہیں۔ تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا سعد ابن ابی وقاص سے کہ جائیں اس طرف تو کیسے جائیں؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کسی پل کسی برج کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھوڑے لو اور پانی میں ڈال دو، پار کرانا مولا کی طرف سے ہے۔ دریائے دجلہ کے اوپر 300 صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے ایسے چلتے ہوئے گئے یہاں تک کہ دریا پار کر لیا، کسی گھوڑے کے ٹاپ میں تک پانی نہیں آیا۔ وہ چل پڑے، صحابہ کی سواریاں پانی پر چلتی رہی، دریا عبور کر کے آ گئے۔ ایران کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا تھا یہ تو آنے والے انسان نہیں جنات نظر آتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے حال تھے، اگر وہ پانی پر گھوڑے ڈال دیں مولا اس پر خشکی جیسا راستہ پیدا کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہ وہی عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، گھونسے کھاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مصر میں جب اسلامی حکومت آئی وہاں ایک بری رسم، ایک برا رواج چلتا تھا۔ عمرو بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے دیکھا دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک 16-17 سال کی حسین لڑکی کو سجا کر کے سنوار کر کے اس دریا کے بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے، اس کا خون جب دریا میں ڈالتے تو پھر دریائے نیل لبالب بھر جاتا تھا۔ یہ ان کی بری رسم، ان کا برا رواج ہر سال چلتا تھا۔ جب اسلام وہاں پر آیا لوگوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمیں ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو پانی اوپر نہیں آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ حقیقت میں پانی سوکھنے لگ گیا، دریائے نیل سوکھنے لگ گیا اور نیچے چلا گیا، وہ گھبرا گئے، کیا یہ رسم و رواج کو جاری رکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دریا کو بہانے کے لیے، پانی کو اچھال لانے کے لیے یہ بری رسم کو زندہ رکھنا پڑے گا؟ اسی کشمکش میں عمرو بن عاص نے خط لکھا مدینے میں عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس جب خط آیا، سنو اے مسلمانوں، جو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں نفع کیا ہے، حضور کی وفاداری میں فائدہ کیا ہے، کان کھول کر سن لے، فائدہ میں بتاتا ہوں۔ عمر ابن خطاب اس کے بعد جواب میں ایک خط عمرو بن عاص کو لکھتے ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھتے ہیں۔ آج تک سنا ہے کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھ کے کہا ہو، پانی کو خط لکھا ہو کسی نے؟ یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے، راج ہے۔ خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں دے دینا۔ دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔
یہ خط لکھا اور بھیجا حضرت عمرو بن عاص کے پاس. جب عمر ابن خطاب کا خط آیا, جب دونوں خط آئے, اپنا خط رکھ لیا, دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا. تاریخ میں موجود ہے اچانک جوش آیا پانی میں اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا. اور اتنا ہی نہیں, 1400 سال گزر گئے, آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو. دنیا تو دنیا ہے, پانی پر بھی مولا تمہارا راج قائم فرمائے. بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت رسول اکرم, وقار رسول اکرم. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول, بک کر کے تو دیکھو اے جوان, بہت اچھے مفتی بک کر کے تو دیکھو. میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو, کاش ہمارے مجمع سے, ہمارے محلوں سے, ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کر لیں. جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو, جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو, کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے, اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے, اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو. آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا. جس دن یہ نوجوانوں طے کر لو تو پھر بازار نبی میں بکنے کی بات, شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ایک دن تم بھی اعلان کرو گے, تمہیں بھی وہ عزتیں دیکھنی ہوں گی. انشاءاللہ. جو کچھ بھی عزت ہمیں ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے. وفاداری کرو, وفاداری کرو. اب عصر کا وقت ہو چکا ہے, میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے؟ بے شک, حق ہے. آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین ہے. بے شک. سب سے حسین چہرہ ہونے کا تمہارا عقیدہ ہے تو پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو, اس حسین چہرے کی طرح تم اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے؟ بہت اچھا پیغام ہے حضرت. اگر سب سے حسین چہرہ وہ ہے تو پھر دنیا کے چہروں کی اقتدا کیوں کرتے ہو؟ بہت اچھا پیغام. ایرے غیرے نتھو کھیرے کے پیچھے چل پڑے جو جہنم کی طرف لے جانے والے. آج ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک نے تو ایسا مجرے کرنا سکھایا ہے, نعوذ باللہ. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ تمہیں نہ مرد بنانا چاہتے نہ عورت, ایک بیچ کی مخلوق بنا کر چھوڑ دیں گے. بے شک. اور اس کے باوجود تم اس کو فیشن سمجھتے ہو, فیشن سمجھتے ہو. اچھا بھلا نوجوان اپنے کانوں میں بالیاں پہننے لگ گیا, جی حضرت. ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگ گیا. اچھا بھلا نوجوان چوٹی رکھنے لگ گیا. اللہ. اچھا بھلا نوجوان کپڑے پھاڑ کر پہننے لگ گیا. میں پوچھتا ہوں, تجھے دنیا کا یہ فیشن پسند آتا ہے؟ اے نوجوان, اگر میرے مصطفیٰ سے عشق ہوتا تو تو یہ کہتا, دنیا اگر ننگا رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمینہ کے لال کی اقتدا کر کے فخر کروں, میں ان کے لباس میں فخر کروں گا. دیکھنا پھر عزتیں کیا ہوتی ہیں, عزتیں کیا ہوتی ہیں. میرے عزیزوں, یہ صرف ہمارا لباس ہے. لوگ عزت کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے لباس کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے. اور جب یہاں پر یہ عزت ہے تو قبر میں بھی ہوگی اور حشر میں بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بے شک. آج کا میرا میسج یہی ہے, یہی میرا میسج ہے جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا. کان کھول کر سنو, 100 سال پہلے کہا تھا. وہ میسج کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بس اسی پر زندہ رہو,
کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جینا ہے اور حضور پاک کے اخلاق کو زندہ کر کے دکھانا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ نوجوانوں کو یہ شرم آتی ہے، ٹوپی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ ملا کہنے لگیں گے۔ تمہیں لوگوں کے تانوں پر نہیں جینا ہے، تمہیں اپنے نبی کے لیے جینا ہے۔ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ارے دنیا والوں کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر کیوں شرم آتی؟ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ شرم آتی ہے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آؤ، پھر دنیا تمہیں بتائے گی۔